السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اپنے سبق نمبر 25 نظم خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں کے الفاظ معنی مطالعہ اور تشریح کا کام کیا تھا۔ آج ہم اس نظم کی مشق حل کریں گے، جس میں پہلا سوال مختصر جوابات کا ہے۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، دکھ میں ہلتے ہوئے لب سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، دکھ میں ہلتے ہوئے لب سے مراد ہے کہ تکلیف میں مبتلا شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے درد و غم دور ہونے کی دعا کرتا ہے۔ یہاں ہلتے ہوئے لب سے مراد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، دیدہ تر کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اس کا، دیدہ تر سے مراد روتی ہوئی آنکھ ہے۔ جب انسان تکلیف کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، یعنی ایسی آنکھ جو کسی غم یا تکلیف کے باعث آنسو بہانے لگے۔ اگلا سوال ہے، عمر کے بوجھ سے دبنے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، عمر کے بوجھ سے دبنے سے مراد ہے کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کمر جھک جانا۔ جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے انسان جھکی ہوئی حالت میں آ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، خضر کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جن کا کام بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھانا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ راستہ بھولنے والوں کو راستہ دکھاتے ہیں، جنہوں نے آب حیات پیا ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ مختصر سوالات کا آخری سوال ہے، اس نظم کے ذریعے شاعر نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ اس نظم کے ذریعے شاعر نے ہمیں دوسروں کے کام آنے اور ان کے دکھ درد بانٹنے کا پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اپنے کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ پہلی عبارت ہے ہمارے پاس، شاعر بیمار کے لیے بننا چاہتا ہے۔ الف دوا، بے شفا، جیم ہوا، دال دعا۔ درست جواب ہے بے شفا۔ اگلا جملہ ہے، ہائے وہ دل جو ہوا گھر سے نکلے۔ خالی جگہ میں مناسب لفظ آنا چاہیے۔ الف چہکتا، بے تڑپتا، جیم مچلتا، دال بہلتا۔ تو درست جواب ہے بے تڑپتا، یعنی ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے۔ تیسری خالی جگہ ہے، دور منزل سے اگر راہ میں جائے کوئی۔ جواب ہے ہمارے پاس، الف راہ، بے تھک، جیم بیٹھ، دال بھٹک۔ تو بے جو جس کا جواب ہے تھک، یعنی دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی۔ اگلا جملہ ہمارے پاس، اس نظم میں دل میں درد ہونے کا مطلب ہے۔ آپشنز ہیں، الف دھڑکن کا تیز ہونا، بے دل کی بیماری، جیم غم، دال نیند کم آنا۔ تو درست جواب ہے غم۔ ناتوانی سے جو ہر روز جاتے ہیں۔ الف مرے، بے تھکے، جیم دبے، دال جھکے۔ تو خالی جگہ کا مناسب لفظ آئے گا یہاں سے دال جز میں جھکے۔ ناتوانی سے جو ہر روز جھکے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الفاظ کے متضاد۔ متضاد کا مطلب ہے الٹ معنی رکھنے والے، برعکس معنی رکھنے والے الفاظ۔ درد متضاد ہے اس کا سکون، بیمار متضاد ہے تندرست، دکھ متضاد ہے سکھ، بینا متضاد ہے اس کا نابینا، نور متضاد ہے بے نور، روشنی متضاد ہے اندھیرا، مسافر اس کا متضاد ہے مقیم۔ اس کے بعد اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، یعنی ہم نے اس طرح سے حرکات یا زیر زبر پیش لگانی ہے کہ ہمیں لفظ کا صحیح تلفظ معلوم ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے شفا، شین کے نیچے زیر، فے پہ زبر، الف ساکن ہے، کوئی علامت نہیں آئے گی، شفا۔ روشنی، رے پہ زبر، واو پہ علامت جزم، شین پہ علامت جزم، نون کے نیچے زیر، اور چھوٹی جو ہے اس پر کوئی علامت نہیں آئے گی، روشنی۔ اگلا لفظ ہے منزل، میم پہ زبر، نون پہ علامت جزم، زال کے نیچے
زیر لام پہ جزم منزل. مسافر میم پہ پیش سین پہ زبر الف ساکن ہے لیکن کوئی علامت نہیں آئے گی. فے کے نیچے زیر رے ساکن مسافر. خضر خے کے نیچے زیر زاد اور رے جو ہیں وہ علامت جزم آئے گی ان پہ. خضر. اس کے بعد یہ جو مضمون ہے اس کے ہم نکات آپ کو بتا دی جائیں گے. اب انسانوں کے کام آنا ہی زندگی کا مقصد ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کالم کا کام ہے. چھٹے سوال میں عبارت دیکھیے سوال کی. کالم الف میں اس کتاب میں شامل نظموں کے عنوانات اور کالم بے میں ان کے شعراء کے نام بغیر ترتیب کے لکھے گئے ہیں. دی گئی مثال کی روشنی میں اس کے شاعر کا نام کالم جیم میں لکھیے. یعنی کہ جو کالم الف ہے اس میں آپ کی درسی کتاب میں شامل تمام نظموں کے نام ہیں اور ان کے آگے یہ بے ترتیبی سے شعراء کے نام لکھے ہیں. کالم بے میں ہم نے یہاں جیم کالم میں ان کے نام جو ہیں نظموں کے نام کے حساب سے شاعروں کے ترتیب میں لکھ دیے ہیں. مثال دی ہے انہوں نے حمد. اب یہاں پر سامنے اس کے الطاف حسین حالی ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم نہیں ہے بلکہ یہ حفیظ الرحمن غازی نے لکھی ہے جن کا نام کالم بے میں سب سے آخر میں لکھا ہے. اس کے بعد ہے نعت. محشر رسول نگری پیارا وطن اختر شیرانی. بڑھے چلو محمد مصطفیٰ خان مدھا. مسدس سے حالی سے انتخاب الطاف حسین حالی. کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں اسماعیل میرٹھی. سفر ہو رہا ہے سید ضمیر جعفری. برسات تاجور نجیب آبادی. قائد اعظم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. اور آخری نظم ہے خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں حامد اللہ افسر. اس کے بعد سرگرمی ہے. سرگرمی میں جو آپ کا سوال ہے اہم جسے حل کرنا ضروری ہے وہ ہے کسی مستند لغت کی مدد سے ان لفظوں کے جوڑوں کا فرق دیکھیں. یعنی یہ ہمارے پاس متشابہ الفاظ ہیں یا الفاظ کے جوڑے ہیں اور ان کے زیر زبر کی جو ہے تبدیلی سے ان کے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس شفا یعنی کہ اس میں شین کے نیچے زیر ہے. تو شفا کا مطلب ہوتا ہے تندرستی صحت افاقہ. اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں لکھا ہوا ہے شفا یعنی یہاں پر شین پہ زبر ہے تو شفا کا مطلب ہوتا ہے موت گڑھا یا کنارہ. اگلا لفظ ہے پل پہ زبر لام پل اس کا مطلب ہے لہجہ لمحہ. اور دوسرا لفظ پل پے کے اوپر پیش ہے پل اس کا مطلب گزرگاہ یعنی کہ بعض اوقات زیر زمین یا سطح زمین سے اوپر ایک گزرگاہ بنائی جاتی ہے اسے پل کہتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس یہ الفاظ کے جوڑوں کا فرق آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے زیر زبر کے حساب سے تبدیل ہو گیا ہے. اس نظم کی مشق آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور جو متضاد اور تلفظات ہیں وہ آپ نے کتاب پر اپنے حل کر لینے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.